اچھا، اب نماز تہجد کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ تہجد کا افضل وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ اب نماز تہجد کے لیے اگر کسی کی آنکھ کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور 12 بجے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے انتہا سحری تک، ٹھیک ہے، سحری شروع ہونے سے پہلے تک، تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے 2 رکعتیں پڑھ لیں، چاہے 8 رکعتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو وقت ہے وہ آدھی رات سے آخر شب تک، یعنی جب تک کہ سحری نہیں ہو جاتی۔ اس کے علاوہ اوقات مکروہہ بھی ہیں کچھ نماز پڑھنے کے ٹائم جن میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ باقی تو عبادات آپ کر سکتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن پاک ہے، حدیث کا پڑھنا ہے، تسبیحات وغیرہ ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ وقت ہے جب آپ سورج نکل رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی صبح کا ٹائم جب سورج نکلنے کا ٹائم ہو، اور زوال کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب بھی نہیں آپ نے، اور غروب آفتاب کے وقت، ٹھیک ہے۔ اور زوال کا ٹائم ہے جو 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے دن کے نا، دوپہر کے 12 بجے کا، اس کو زوال کا ٹائم کہتے ہیں۔ جب سوا نیزے پہ سورج آ جاتا ہے نا، اس ٹائم پہ آپ نے بالکل نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 آپ نے اوقات یاد رکھنے کہ اوقات مکروہہ سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اور قرات کے کیا معنی ہے، قرات کس کو بلاتے ہیں، یعنی کیرٹ، اور تہجد کا افضل وقت آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ اب دیکھیں، تہجد کے وقت کی نماز ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور جن کو نصیب ہوتی ہے وہ سمجھ لیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کے دروازے کھل گئے ہیں۔ یعنی اس نماز کے ٹائم اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے سے کہتا ہوں مانگ میرے سے کیا مانگنا ہے، یعنی اللہ ڈائریکٹ آپ سے بات کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بڑے پیار اور رحمت کے سائے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ تو ویسی رحمت ہے، لیکن وہ خاص وقت ہوتا ہے اللہ پاک سے دعا مانگنے کا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اگر ہم پہلی حدیث کی بات کریں تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز جو تھی نا، وہ یہی نماز تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام بھی تہجد کی نماز کے پابند تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ابھی اس طرح 5 نمازوں کا دور نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو انہوں نے وقت متعین کیا تھا نا اپنے لیے اللہ کی عبادت کا، وہ آدھی رات تک وہ سوتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے تہائی رات میں، یعنی 1-2 بجے کے قریب انہوں نے اٹھ جانا، 12 ساڑھے 12۔ ہم لوگوں کی رات ہی بچوں 2 بجے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ تو سونا ہی پسند 2 بجے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جانا چاہیے۔ جیسے آج کل سردیاں نماز جلدی ہو جاتی ہے، 7:30-8 بجے کے قریب ہم فارغ ہو جاتے ہیں عشاء کے بعد، تو کوشش کریں 9 بجے تک آپ لوگ اپنے آن ٹو بیڈ ہوں اور سو جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے معاملات ہی کچھ اس طرح کے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز بہت پسند تھی، کیونکہ وہ آدھی رات کو سوتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے آدھی رات، تہائی رات میں عبادت کرتے تھے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ چھٹے حصے سے مراد یہی ہے کہ جب سحری کا وقت نزدیک آ جاتا تھا تو اس ٹائم سو جاتے تھے۔ اگر تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو وتر نماز تہجد کے بعد ادا کی جائے، البتہ اگر اٹھنے کا یقین نہ ہو تو نماز عشاء کے بعد وتر ادا کر لیں اور رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ اب اگر جیسے میں اکثر ویسے ایسی بات کرنی نہیں چاہیے، میں ویسی بات کر لیتی ہوں، اپنی بات نہیں کرتی۔ عشاء کی نماز ہے نا، جیسے اگر آپ کا دل ہے پکا یقین ہے آپ کو کہ آپ تہجد میں اٹھنا چاہتے ہیں اللہ کے حضور، تو آپ اپنی عشاء کی نماز کے جو 3 وتر ہیں نا ان کو سکپ کر دیں، عشاء کی نماز میں نہیں پڑھیں، اور یہ وتر جوڑ کر پڑھیں آپ اپنی تہجد کے نوافل کے ساتھ۔ وہ اس طرح ہوگا کہ آپ 3 وتر پڑھیں گے، جب بھی اگر آپ 2 پڑھ رہے ہیں نفل، اس کے بعد اگلے 2 نفل جو ہے نا وہ آپ 2 نفل نہ پڑھیں، آپ ان کو 3 وتر پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی طاق کر کے نماز کو ختم کریں، آڈ نمبرز کے اندر نماز کو ختم کریں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ عشاء کی نماز میں وتر نہیں پڑھتے تھے اکثر، اور تہجد میں وتر جوڑ کر پڑھتے تھے، اور اس سے بڑا ثواب ملتا ہے اور اللہ کی بڑی قربت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے خود بڑا محسوس کیا اس چیز کو، کبھی کبھی اللہ توفیق دیتا ہے، جب کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے میرے سے تو پھر اللہ مجھے توفیق دیتا ہے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، ویسے تو ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ اب نماز اشراق کی بات کر لیتے ہیں۔ نماز اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا سورج نکل آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اشراق کا ٹائم شروع ہو گیا، یعنی سورج ہمارا آج کل جو ٹائمنگ ہے 7:30 کی ٹائمنگ ہے، 7:20 پر نکلتا ہے سورج، تو اس کے بعد سے نا آپ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اشراق کا 9 بجے تک، ٹھیک ہے۔ اور 9 بجے کے بعد آپ کی پھر نماز چاشت کا ٹائم آ جاتا ہے، 11:30
سے پہلے پہلے 10 بجے تک آپ کا یہ ٹائم رہتا ہے، یعنی ظہر سے پہلے پہلے نا آپ پڑھ لیں، 1 ڈیڑھ 2 گھنٹہ ظہر شروع ہونے والی ہو تو اس سے پہلے پہلے آپ 12 بجے سے پہلے پہلے چاشت کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اشراق میں کیا طریقہ ہے؟ اسے نماز فجر اور صبح کے وظائف پڑھ کر اٹھنے سے پہلے اسی مقام پر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھیں آپ نے نماز فجر پڑھی، ٹھیک ہے، اور آپ نے مصلی پر بیٹھ گئے اور تسبیحات شروع کر دیں، تسبیح کرتے رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا، ٹھیک ہے، اتنی دیر آپ نے قیام کیا، وہیں جا نماز پر بیٹھے رہے۔ ہم گناہ گار، اللہ پاک آپ کو مجھے دونوں کو توفیق دے کہ ہم اتنی دیر جا نماز میں بیٹھے، نہیں تو ہم تو صرف جا نماز پہ نا فلیش سپیڈ کے ساتھ آتے ہیں اور جا نماز کو بھی احساس نہیں ہونے دیتے کہ تمہارے پہ کوئی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی جلدی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے، ٹی وی کے آگے ہم 4 گھنٹے منہ اٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو جا نماز پر بیٹھے رہیں، سورج نکل آئے تسبیحات کرتے رہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہی سورج نکلا اس کے فوراً بعد آپ اس نماز کو ادا کریں، تو آپ جانے کہ آپ کو کتنا زیادہ ثواب ملے گا یہ گنتی میں نہیں آ سکتا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز باجماعت پڑھ کر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے لیے کامل و مقبول حج و عمرے کا ثواب ہے۔ تو جی یہاں پر اللہ پاک نے آپ کو اجر و ثواب بتا دیا ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد جا نماز نہیں چھوڑتے اور بیٹھے رہتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کی نماز شروع ہوتی ہے فجر کی 5 بجے تو 5:30 تو آپ 5:30 ہی بیٹھ جائیں اور پھر 2-2.5 گھنٹے، مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے بیٹھنا اتنی دیر تک، تو آپ فجر کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر دیں، تھوڑا سا، بالکل زیادہ نہیں، کہ آپ کی فجر کی نماز اور چاشت کی نماز میں 1-1.5 گھنٹے کا فرق پڑ جائے، تو 1-1.5 گھنٹہ گزرتے آج کل تو ویسے ہی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس میں آپ کو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کی 2 نمازیں ہو جائیں گی، اور بیچ میں جو آپ جو اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کریں، آپ تسبیحات کریں، تو آپ کو حج اور عمرے، اور وہ بھی مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ نماز چاشت کا وقت پڑھ لیتے ہیں، آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پر شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ 9:30 ساڑھے 10 کا ٹائم ہوا ہے نا، سورج اچھے سے چمکنا شروع ہو گیا، تو بس آپ کا اشراق کا ٹائم ختم، چاشت کا شروع، ٹھیک ہے۔ اور جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کے لیے افضل وقت ہے، یعنی 10:30 کا ٹائم انتہائی معقول ٹائم ہے، 9:30 سے 10:30 کے درمیان۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور پھر جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا تو آپ 4 سے زیادہ بھی ادا کرتے تھے، یعنی آپ کے پاس گھنٹہ ہوتا ہے، اس گھنٹے میں آپ 4 پڑھ لیں تو یہ بہت بہترین ہے، 4 ہی پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پڑھیں، 1 گھنٹہ پورا لگا کر آپ کے پاس پورا گھنٹہ ادا کرنے کے لیے۔ اب نماز اوابین کیا ہوتی ہے؟ مغرب اور عشاء کے درمیان جو نوافل پڑھے جاتے ہیں نا، اسے نماز اوابین کہا جاتا ہے، یعنی مغرب کی نماز پڑھی آپ نے، پھر آپ نے کیا کیا کہ تھوڑی دیر بعد تھوڑی سی تسبیح کی، جو آپ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے نوافل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اٹھنا نہیں ہے اپنی جا نماز سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مغرب اور عشاء تک بیٹھے رہیں، مغرب سے لے کے عشاء تک، آپ مغرب کے فوراً بعد اوابین ادا کرنے، یہ بہترین طریقہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ابھی کیونکہ پورا سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی تھوڑی سفیدی ہوتی ہے آسمان کے اوپر نا، تو اسی دوران اگر آپ مغرب کے فوراً بعد اوابین پڑھ لیں تو بڑا ثواب ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھی، نماز کے بعد نبی کے عشاء تک نوافل پڑھتے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عشاء تک نوافل پڑھتے رہے، ہمارے میں ہمت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توفیق دیں، ان کی سنت عمل ہے، لیکن ہم کیونکہ کمزور لوگ ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے جسم کمزور ہیں، تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے، تو میں نے آپ کو جو ٹائم بتایا آپ اس وقت ادا کر لو اوابین، اگر آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے، ادروائز آپ مغرب اور عشاء کے درمیان کسی وقت بھی اس اوابین کی نماز کو ادا کر سکتے ہو، اس میں آپ کی مرضی، جتنے مرضی نوافل پڑھ لو، ویسے تو 6 میں تو 6 پڑھ لیتی ہوتی ہوں، آپ کی مرضی، آپ جتنے مرضی پڑھیں۔